السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر اس طرح ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس کی ہوئی تو آپ کا دل دنیا سے اچاٹ ہونے لگا۔ آپ گھر سے کھانا لے کر غار حرا میں مصروف عبادت رہنے لگے۔ وہاں پر یکسوئی کے ساتھ غور و فکر کرتے اس کائنات پہ آخر کار وہ دن آیا جو اس کائنات کا حسین ترین اور پاکیزہ ترین دن تھا، جس نے اس کائنات کی تقدیر بدل دی، ہم مسلمانوں کی، مومنوں کی، ایمان والوں کی تقدیر بدل دی۔ جی ہاں، وہ پہلی وحی کا دن تھا۔ ایک برگزیدہ ہستی آتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغل میں دبا کے کہتی ہے، اقرا، پڑھ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سلام فرماتے ہیں کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں، بھلا کیا پڑھوں؟ وہ پھر دباتا ہے اور کہتا ہے، اقرا۔ آپ پھر یہی جواب دیتے ہیں تو آخر وہ ہستی پڑھتی ہے جو قرآن پاک کی زینت بنے۔ پہلی وحی سورہ علق کی چند آیتیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک اکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کہ پڑھ اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے ساتھ انسان کی تخلیق کی، پڑھ، اور تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ سکھایا، وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا، تو اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گھبرا گئے، آپ کا جسم مبارک کانپنے لگا۔ گھر آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، زملونی زملونی دثرونی، مجھے کمبل دو، مجھے اوڑھنے کے لیے دو، مجھے کوئی چادر دے دو، مجھے شدید سردی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آپ کو جب یہ چیزیں فراہم کی گئی، آپ لیٹ گئے، ذرا سا سکون ہوا تو فرمانے لگے، اے خدیجہ، مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ وفا کی پیکر، جفا جنہوں نے کبھی دیکھی نہیں، یہ ہستی جو بہترین رفیقہ حیات تھیں، انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے پیارے سرتاج، آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ آپ نے تو کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، اللہ آپ کو کیسے رسوا کرے گا، کیسے ضائع کرے گا، کیونکہ آپ تو ہمیشہ صلہ رحمی کرتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہیں اور درماندوں کی درماندگی کرتے ہیں، یعنی جن کو تکلیف ہوتی ہے ان کی تکلیف دور کرتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی ہے، ہم میں سے کوئی ہے جو اس قدر اپنے شوہر کو تسلی دے؟ ہم عورتیں تو زیادہ تر اپنے شوہروں سے شکوے شکایت ہی کرتی رہتی ہیں، ہمیشہ ہر وقت شکوہ ہی رہتا ہے کہ یہ نہیں دیا، وہ نہیں کیا، لیکن یہ بہترین رفیق حیات حضرت خدیجہ، اللہ نے ان کو ایسے ہی تو یہ مقام عطا نہیں کیا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 لکیریں کھینچتے ہیں، صحابہ سے پوچھتے ہیں، بتاؤ بھلا یہ کیا ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان لکیروں سے مراد ہے حضرت خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد،
مریم بنت عمران آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی تھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہمدرد اور غم گسار رفیقہ حیات سے یہ باتیں سنتے ہیں تو ان کے دل کو تھوڑا سا قرار آتا ہے۔ حضرت خدیجہ ان کو لے کر پھر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں، سارا ماجرا سناتی ہیں تو وہ یہ داستان سن کے پہلے تو بہت خوش ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ کاش اس وقت تک میری زندگی ہو جب تک تمہیں اپنی قوم اپنے وطن سے نکالے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عجب حیرت میں پڑ گئے، کہتے ہیں کہ میری قوم مجھے اپنے وطن سے نکالے گی؟ وہ حیران رہ گئے کیونکہ ان کو بہت عجیب لگا کہ وہ تو بہت نیک دل صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ تو ورقہ بن نوفل بڑے یقین سے کہتے ہیں کہ جی ہاں، تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی آپ جیسی ہستی اس دنیا میں آتی ہے جس کو نبوت کا رتبہ عطا کیا جاتا ہے تو اس کی قوم اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتی ہے۔ ورقہ بن نوفل بہت بوڑھے ہو گئے تھے تو کہنے لگے اگر میں زندہ رہوں تو اس وقت آپ کی مدد کروں گا، لیکن پھر ان کی جلد ہی وفات۔ اس موقع پہ ورقہ بن نوفل اپنی چچا زاد بہن کو یہ بات بھی کہتے ہیں کہ اے خدیجہ، آپ نے جو میرے ساتھ بات کی ہے اگر یہ حقیقت ہے تو تم جان لو کہ یہ بڑا قابل ستائش اللہ کا پیغمبر ہے۔ جبریل علیہ السلام اس کے پاس آتے ہیں اور اس کے ساتھ میکائیل ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے جس کو اللہ روح الامین بنا کر بھیجتا ہے، جو اس کے لیے شرح صدر کا سبب بنتا ہے۔ حضرت خدیجہ فوراً ایمان لائیں اور اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ اللہ نے ان کو جو 2 بیٹے دیے وہ تو بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ ان کی ایک بیٹی جو بہت لاڈلی تھیں رقیہ، جن کی حضرت عثمان سے عقد ہوا تھا، ان کو حبشہ کی ہجرت کے لیے بھیجا۔ یہ ان کی بہت لاڈلی بیٹی تھی۔ جیسے جیسے حالات خراب ہوتے گئے ویسے ویسے ان کا معاشی اور اقتصادی بائیکاٹ کیا گیا۔ آخر تاریخ نے وہ وقت بھی دیکھا جب مکہ کے لوگوں نے ان کو ایک گھاٹی میں محصور کر دیا جس کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ یہاں پر مومنوں کو اور حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تکلیفوں سے گزرنا پڑا کہ ان تکلیفوں کی وجہ سے جو حضرت خدیجہ نے برداشت کی، بہت جلد ان کی بعد میں وفات بھی ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے نہایت صبر سے یہ سارے حالات کا مقابلہ کیا۔ یہ محاصرہ اتنا شدید تھا کہ بچے بھوک اور پیاس سے تڑپتے اور بڑے درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک بار میں جا رہا تھا تو مجھے راستے میں کوئی چیز پڑی ملی، رات کا اندھیرا تھا، بھوک اس قدر شدید تھی کہ میں نے وہ چیز اٹھا کے منہ میں ڈال دی تو بعد میں مجھے احساس ہوا کہ وہ کیڑا تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جس قدر انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، جس طرح سے سونا بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تبھی کندن بنتا ہے، جب یہ وہاں سے نکلے تو ایسے ہی بن کے نکلے۔ پھر اللہ نے ان کو اعزاز بخشا، رضی اللہ تعالیٰ، کہ اللہ ان سے راضی اور یہ سب اللہ سے راضی۔ سبحان اللہ۔ ان کی 2 بیٹیوں کی شادی حضرت عثمان سے ہوئی۔
حضرت فاطمہ کی حضرت علی سے، حضرت زینب کی ان کے بھانجے سے ہوئی۔ سیدہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے سارے بچوں کی پرورش، دیکھ بھال اور تربیت کا بڑا اہتمام کیا تھا۔ یہ ان ہستیوں کے بچے تھے جن کے گھر میں دن اور رات کو وحی نازل ہوتی، جبریل علیہ السلام جن کے گھر صبح شام آتے، تو ان کی تربیت کو بھی 4 چاند لگ گئے۔ ان کی برکت، ان کی عظمت، ان کی رفعت اور ان کے بلند پایہ کے کیا کہنے۔ یہ گھر اس کائنات کا عظیم و شان گھر تھا جہاں پر اللہ کی رحمتیں دن اور رات کو نازل ہوتی تھیں۔ ہجرت کے بعد حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب رہائش پذیر ہوئے۔ اس کے بعد کاتب وحی امیر بن معاویہ نے یہ گھر خرید کر مسجد تعمیر کرا دی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کے گھر کو مسجد کا رتبہ بھی دیا، جہاں قیامت تک کے لیے سجدے ہوتے رہیں گے۔ حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کے وقت اور شام کے وقت 2 رکعت نماز پڑھتی تھیں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی۔ ایمان لانے کے بعد ان کی طبیعت اللہ کی طرف بہت زیادہ راغب رہتی تھی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی چیز لائی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یہ چیز فلاں عورت کے گھر پہنچا دو۔ وہ خدیجہ کی سہیلی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں کسی عورت پہ اس قدر رشک نہیں کرتی تھی جتنی خدیجہ سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کثرت سے ذکر فرماتے تھے۔ جب کبھی بھی گوشت ذبح کیا جاتا، جب کبھی بکرا ذبح کیا جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر پہنچواتے۔ تو ایک بار میں نے کہا کہ آپ اس طرح سے کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ سے میرا تعلق اس قدر گہرا تھا، میں اس کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، میرے دل میں خدیجہ کی محبت گھر کر چکی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر کرتے تو اس کی تعریف کرتے، اس کی بخشش کے لیے دعا کرتے۔ تو ایک بار پھر مجھ سے رہا نہیں گیا، مجھے بہت غیرت آئی، تو میں نے کہا آپ تو آئے دن ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کو ان سے بہتر بیویاں عنایت فرمائی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا۔ تو یہ سارا ماجرا دیکھ کے میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور میں نے دل میں دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بار مجھ سے راضی ہو جائیں، ان کا غصہ دور ہو جائے، تو میں آئندہ اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں کروں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عائشہ کا یہ فکر مندانہ رویہ اور بے چینی دیکھی تو شفقت بھرے انداز سے فرمایا کہ عائشہ، تم نے یہ کیسی بات کر دی؟ اللہ کی قسم، وہ حضرت خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگوں نے میرا انکار کیا، اس نے مجھے اس وقت جگہ دی جب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا، اس نے میری اس وقت تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا۔ یہ تھا رویہ حضرت خدیجہ کا، یہ تھا حضرت خدیجہ کا کردار، جس پر اللہ نے ان کو دنیا کی 4 بہترین عورتوں میں سے ایک عورت کر دیا۔ بلا شبہ ان کی اسلام کے لیے بہت قربانیاں ہیں،
اور سب سے بڑی چیز انہوں نے اپنے شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تحاشا محبت کی اور اس محبت کا حق ادا کیا۔ ان کی وفات ہجرت سے 3 سال پہلے 65 سال کی عمر میں ہوتی ہے اور بالآخر یہ اللہ کی طرف روانہ ہوتی ہیں۔ وفات سے چند لمحات پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو نزع کی حالت میں دیکھا تو فرمایا کہ اے خدیجہ، آپ جس چیز کو ناپسند فرما رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں خیر و برکت کے خزانے ہیں۔ تو یہ بات سن کر حضرت خدیجہ کی آنکھوں میں روشنی، خوشی اور شادمانی کی چمک پیدا ہو گئی۔ زندگی کے آخری لمحات میں حضرت خدیجہ کی آنکھیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ گڑی ہوئی تھیں۔ ان کی پاکیزہ روح بالآخر اللہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ مکہ معظمہ کے بالائی جانب مقام ہجون میں ان کی قبر تیار کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود قبر میں اتر کر اپنی رفیقہ حیات جو زندگی بھر ان کی دلجوئی کا سبب بنی، ان کے مبارک جسد اطہر کو اپنے ہاتھ سے لحد میں اتارا۔ مگر یہ سال بڑا غمگین سال رہا، کیونکہ اسی سال پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیاری بیوی سے بھی جدا ہونا پڑا اور اسی سال ان کے چچا بھی اس دنیا سے روانہ ہوئے، ابو طالب۔ تو اس سال کو غم کا سال یعنی عام الحزن قرار دیا گیا۔ یکے بعد دیگرے ان کی 2 محبوب ہستیاں اس دنیا سے روانہ ہوئیں، لیکن ان کے کندھوں پہ بے شمار ذمہ داریاں تھیں، نہ صرف اپنے بچوں کی ذمہ داریاں بلکہ نبوت کا وہ عظیم مشن جو اب ان کو ساری دنیا میں پھیلانا تھا۔ پیاری بیوی نہ رہیں، غم گسار بیوی نہ رہیں، مگر ان کو چلتے جانا تھا۔ یہ نبوت کا کار خیر دنیا تک پہنچانا تھا، ہمیں ایمان کی روشنی سے منور کرنا تھا، ہمارے دلوں میں ایمان کو اتارنا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں، ان پر اللہ کی برکتیں ہوں، انہوں نے بہترین بیوی کا فرض نبھایا، جو آج ہم سب عورتوں کے لیے ایک نصیحت ہے کہ کس طرح ایک بیوی کو غم گسار اور باوفا اطاعت گزار ہونا چاہیے، جو اپنے شوہر کا ہر حال میں ساتھ دے، اس کی مصیبتوں پر اس کو تسلی دے، اس کی خوشی میں خوش ہو، اس کی رضا میں راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔